سیاستدانوں نے بہت پیسہ کمایا سیاست میں آ کے، جی تو آپ بھی پیسے کے لیے آ رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں عمران خان نے بنائی، نواز شریف نے بنائی، یا بھٹو خاندان یا زرداری صاحب نے بنائی، یہ سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان یعنی آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہر غزوے سے پہلے مشاورت کرتے تھے صحابہ کرام سے۔ ان میں سے بتائیں کون مشاورت کرتا ہے؟ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی ذات سے اونچا ہو، آپ کی اپنی شخصیت سے، آپ کے اپنے قد سے بڑا ہو۔ ساری سیاسی باتیں ہیں، یہ عمل بھی ہوگا؟ عمل ہوگا۔ ہم تو جو آج کہہ رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے نا سر۔ نہیں ہوگا تو آپ اگلے سال 2 سال بعد یہی ویڈیوز دکھا کے کہیے کہ یار بہت بدبخت آدمی، آپ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آپ خوبصورت سوٹ پہنتے ہیں، جوتا بھی مہنگا، جو عام عوام ہے ان کے لیے کیا سہولیات؟ چلو جی 1 منٹ دکھا دیتے ہیں۔ یہ جوتا مہنگا ہے آپ کے خیال میں؟ چوتھی شادی آپ نے کر لی ہے؟ ہاں جی۔ پہلی نے اعتراض نہیں کیا تھا؟ ہرگز نہیں، وہ بلکہ میرے ساتھ فون پہ تھی جب دوسرا نکاح ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی سکون میں رکھی ہوئی ہے اور میری زندگی بھی سکون میں رکھی ہوئی ہے۔ ہر کسی کو ایسی عورتیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت سید اقرار الحسن صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک تحریک اناؤنس کی ہے جس کو لوگ پارٹی کا نام بھی دے رہے ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے۔ آج اس پہ بھی بات کریں گے اور بھی کوئی سوالات کریں گے۔ اقرار بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ اقرار بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج دیا۔ سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے عروج کے لیے، اپنے نام کے لیے بھاگتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسے کماتے ہیں، بطور بزنس لیتے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا اتنے عروج کے بعد پھر پارٹی تحریک کا اعلان کیا جائے یا بنائی جائے؟ دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اگر زندگی میں جن چیزوں کے خواہش مند ہیں وہ آپ کو مل جائیں۔ کیا خواہش ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ ایک ایسا پروگرام جو 10-15 برس تک الحمدللہ پاکستان کا ٹاپ ریٹڈ پروگرام رہا سرعام، اس میں بھی اللہ نے اتنی خدمت لی لوگوں کی، ہم نے ایسی ایسی بچیوں کو ریکور کیا، جسم فروشی کے اڈوں سے کم سے بچیوں کو نکالا، بہت 20 برس پہلے بچھڑے ہوئے بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا، اللہ نے بہت الحمدللہ۔ تو وہ رزق کا ایک سلسلہ بھی تھا اور پروردگار نے اس میں ایسا کام بھی کیا جس سے لوگوں کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ اور پھر دنیا بھر میں پاکستانی ہوں، اردو سمجھنے والے ہوں، انہوں نے جہاں جہاں ہم گئے جتنی محبت کا، جتنے پیار کا اظہار کیا، تو یہ میکسیمم اچیومنٹ ہوتی ہے جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہو کہ یار اب میں نے اب کیا کرنا ہے 40-41 سال کی عمر میں، اب جو آگے کی جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے، اب کیا یہی کرتے رہنا ہے کہ جس سے تھوڑا بہت فرقہ پیدا کر سکے، تھوڑا سا اور کریں گے، یا کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی ذات سے اونچا ہو، آپ کی اپنی شخصیت سے، آپ کے اپنے قد سے بڑا ہو۔ آپ اس میں یہ نہ سوچیں کہ میرا کی ہوئے گا یا میرے نال کی ہوئے گا، آپ یہ سوچیں کہ یار اس ملک کا کیا ہوگا، اس ملک کے لوگوں کا کیا ہوگا۔ ابھی آپ نے سیاستدانوں نے بہت پیسہ کمایا سیاست میں آ کے، جی تو آپ بھی پیسے کے لیے آ رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو جو بات کہہ رہا ہوں نا میاں صاحب، وہ بات ہی بڑی الگ ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے روضہ رسول پہ لے جائیں اور میرے سر پہ رکھیں قرآن، اور مجھ سے یہ عہد لے کے ریکارڈ کرنے کیمروں کے اندر کہ میں زندگی میں کبھی اس تحریک میں کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا، اس تحریک کے نتیجے میں انشاءاللہ جو پارٹی بنے گی اس پارٹی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا۔ وہ پارٹی انشاءاللہ جس دن حکومت آپ بنائے گی، بطور کارکن کام کریں؟ میں بطور ورکر، بطور کارکن آج بھی ایسا ہی کرتا ہوں، کرسیاں سیدھی کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی۔ یہ ہم نے خام خواہ شخصیات کو بت، مہاتما اور بھگوان بنانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے بہت خلاف ہیں۔ سب کے خلاف ہوں، جو جتنے لوگ بھی شخصیت پرستی یا موروثیت کا شکار سیاسی جماعتیں ہیں، میں ان پر سب کے خلاف بات کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں۔ ہاں، خان صاحب سے متعلق تنقید ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نون لیگ کے خلاف بھی بولتے ہیں؟ 1000%۔ زرداری صاحب کے خلاف بھی آپ نے کہا، اور عمران خان صاحب کے پاس بھی آپ کی بہت سارے ٹویٹ ہیں۔ جی ہاں۔ تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، میرا تو بنیادی بات اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں عمران خان نے بنائی، نواز شریف نے بنائی، یا بھٹو خاندان یا زرداری صاحب نے بنائی، یہ سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کا مطلب ہے ایک آدمی، عمران خان۔ نون لیگ کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کا خاندان۔ پیپلز پارٹی کا مطلب ہے بھٹو یا زرداری فیملی۔ تو یہ تو دکانیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی ایک خاندان کی ملکیت ہو، یا کاروبار ہوتے ہیں جو خاندانوں کی اور لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ پارٹی پاکستان میں اگر کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی ہے۔
عوام راج پارٹی میں آپ کے صاحبزادے شامل؟ عوام راج تحریک ایک فکری، شعوری اور نظریاتی تحریک ہے جو پاکستان کے لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ آج تک جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے وہ سیاسی جماعتیں نہیں تھیں۔ پی ٹی آئی کی شکل میں ایک بندہ تھا، نون لیگ کی شکل میں ایک خاندان تھا، پیپلز پارٹی کی شکل میں بھی ایک خاندان تھا۔ تو آپ جب تک موروثیت اور شخصیت پرستی سے نہیں نکلیں گے، ایک ایسا جمہوری ادارہ نہیں بنائیں گے جو عام لوگوں کی ملکیت ہو۔ دنیا بھر میں جو سیاسی جماعت ہوتی ہے میاں صاحب، وہ لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، پبلک کی، عوام کی، قوم کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں میرٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور جو سب سے قابل آدمی ہے وہ پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے۔ اور جب چیئرمین بن جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے چیئرمین نہیں بن جاتا، 4 سال کا عہدہ ہوتا ہے۔ اچھا کام کرے تو ایک عہدے کے لیے، ایک بار کے لیے اور منتخب ہو جاتا ہے، اچھا کام نہ کرے تو 4 سال بعد گھر چلا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے زیادہ غلط فیصلے کرے تو جن لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اس کو چیئرمین بنایا ہوتا ہے وہ اسی ووٹ کے ذریعے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح سے سیاسی جماعتیں ساری دنیا میں کام کرتی ہیں، جو نہ کسی آدمی کی ملکیت ہوتی ہے، جو نہ کسی فیملی یا خاندان کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو عوام راج تحریک لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایسی جماعت بنائیں جو نہ اقرار الحسن کی ملکیت ہو، نہ عمران خان کی ملکیت ہو، نہ نواز شریف یا مریم صاحبہ کی ملکیت ہو، نہ بلاول بھٹو کی اور زرداری صاحب کی ملکیت ہو، جو آپ کی اور آپ کے بچوں کی ملکیت ہو۔ سیاستدانوں نے جیلیں کاٹیں، بہت مارے کھائیں، آپ نے ایز اے اینکر بہت مار کھائی۔ جی، اب کوئی مار کھانے والا شوق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ دیکھیں، اولاً تو مجھے سیاستدان کہنا تھوڑی سی ناانصافی ہے۔ سیاستدان کا کیا مطلب ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ کوئی الیکشن لڑے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، وہ اقتدار میں آنا چاہے، یہ سیاستدان، اسی کو ہم اپنی جو ڈیفینیشن اس میں، ہر لیڈر کہتا ہے میں کارکن ہوں، میں عوام کا خادم ہوں۔ کوئی نہیں کہتا حضور۔ عمران خان صاحب خادم اللہ۔ میں گزارش کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہی ہیں نا، پارٹی کے صدر تو وہی تھے، وزیر اعظم پاکستان تو وہی بن گئے۔ عمران خان بھی کہتے تھے میں مڈل کلاس کو آگے لاؤں گا۔ آپ لیڈر کس کو بنائیں گے؟ جو سسٹم جس آدمی کو اوپر لے کے آئے گا۔ دیکھیں، زہران ممدانی کو آپ اور میں 6 مہینے پہلے تک نہیں جانتے کا بٹن آپ کے پاس نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا حضور۔ ہم تو ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ نظام لانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ جب میں حلف دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نہ کوئی عہدہ، نہ فیصلے کا کوئی اختیار، کچھ اپنے پاس نہیں ہوتا۔ ایک ایسا نظام بنا دیں جیسے ساری دنیا میں سیاسی جماعتوں کے اندر ہے۔ ان سیاسی جماعتوں میں کسی کے پاس بٹن نہیں ہوتا۔ سیاستدانوں کو رنگ باز بھی کہا جاتا ہے، اپنی غرض کے لیے بہت ساری رنگ بازیاں کرتے ہیں، اچھے بھی ہوں گے جو نہیں کرتے۔ تو آپ بھی سیاست میں آ گئے ہیں تو سیکھ لیا رنگ بازی۔ نہیں، دیکھیں وہی بات، پھر کہہ رہا ہوں، فرق سمجھنا میاں صاحب۔ فرق یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ خود عہدوں پر ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب وائس چیئرمین اور بلاول صاحب چیئرمین ہیں، یہاں پہ شہباز شریف صاحب چیئرمین ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، خود وزیر اعظم ہے۔ پی ٹی آئی میں سب کچھ عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم بھی وہی بنے گے، پارٹی چیئرمین بھی وہی تھے، بعد میں سب کچھ ہے۔ ہماری تحریک یہ کہہ رہی کہ اقرار الحسن کے پاس کوئی عہدہ، کوئی اختیار اس نہیں۔ نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے اچھے پروگرام کیے، آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لوگ آپ کو دل سے پیار کرتے ہیں۔ اب کون سی ایسی چیز تھی کہ آپ سیاست کی طرف آ گئے؟ دیکھیں وہی بات کہ اول تو سیاست نہیں، یہ تو جنرل آپ کہتے ہیں سیاست نہیں ہے، آپ سے میں پارٹی ہے، نہیں، یہ پارٹی نا، لوگوں نے پارٹی کہا، لوگوں نے آپ کو کہا کہ سیاست میں آ گئے۔ غلط۔ اب لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آپ سیاست میں آ رہے اس پارٹی کو آپ نے اور میں نے ٹھیک کرنا ہے نا مل کے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہیں۔ ہوں تحریک اور پارٹی میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بطور جرنلسٹ سر سید احمد خان نے ایک تحریک چلائی تھی، اس تحریک کا نام تھا علی گڑھ تحریک۔ بطور جرنلسٹ مولانا ظفر علی خان، جو کہ بہت بڑے جرنلسٹ تھے، زمیندار اخبار اور ان کے کریڈٹ پہ بہت صحافتی کام ہے، انہوں نے ایک تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو سر ساری دنیا میں ہمارے یہاں یہ ایک عجیب رواج ہے، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، جو لکھاری ہوتے ہیں، جو پڑھنے لکھنے سے تعلق، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فکری، شعوری اور نفسیاتی تحریکیں چلائیں، قوم کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، اس پرابلم کا سلوشن ہمارے خیال میں یہ ہو سکتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ غلطی کا امکان ہو، میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے دنیا کے 60-70 ملکوں میں جا کے وہاں کے پولیٹیکل سسٹمز کو دیکھ کے، خود میں پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سیکھا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں، جنہیں ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، یہ تو کاروبار ہے، یہ دکانیں ہیں، کسی آدمی کی دکان ہے یا کسی خاندان کی دکان ہے، اس میں اور کسی کی تو اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی صلاحیت یا قابلیت کی بنیاد پہ آگے آئے۔ کون آگے آئے گا؟ جو ان کا رشتہ دار ہوگا۔ کون آگے آئے گا؟ جو سب سے بیوقوف یا بھونگا آدمی ہوگا، عثمان بزدار کی طرح یا قائم علی شاہ صاحب کی طرح، ان کو آگے لے کر آئیں گے۔ ان میں قابلیت نہیں ہے،
آپ کو لگتا جن کی بات کر رہے ہیں ان کو اس بنیاد پہ لایا گیا کہ ان میں آپ قابلیت کو ہے؟ کیا لگتا ہے کہ آپ میں وہ قابلیت ہے؟ میں تو سر اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں میں دنیا کا سب سے نالائق آدمی ہوں گا. ابھی تو آپ لیڈر ہیں، نہیں ہوں نا بھائی، یہی تو تو سمجھا پھر رہا ہوں. کون لیڈ کرے گا؟ بھائی سسٹم لیڈ کرے گا ساری دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں لیبر پارٹی نام کی ایک پارٹی ہے برطانیہ، کنزرویٹو پارٹی کی نام کی پارٹی ہے برطانیہ، امریکہ میں ریپبلکن پارٹی ہے، ڈیموکریٹس ہیں، بھارت میں ہمارے پاس یہاں بی جے پی ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جرمنی میں سی ڈی یو ہے. آپ مجھے بتائیے ان کا لیڈر کون ہے؟ کوئی نہیں. پاکستان کو امریکہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ سر کیوں نہیں بھائی، جو لوگ آپ کی، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ڈیموکریسی ہے، جو جس سسٹم کو دنیا نے اور ویسٹ نے اپنا لیا، یہ ہمارے دین کا دیا ہوا سسٹم ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان یعنی آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ہر غزوے سے پہلے مشاورت کرتے تھے صحابہ کرام سے. ان میں سے بتائیں کون مشاورت کرتا ہے؟ عمران خان نے کبھی کسی فیصلے سے پہلے مشاورت کی کسی سے؟ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب پارٹی میں کوئی مشورہ کرتے ہیں کسی سے؟ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب اپنے کارکنان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان سے مشاورت کریں؟ تو یہ نہ دین والے ہیں نہ دنیا والے، وہاں ہر فیصلہ مشاورت سے ہوتا ہے. تو ہمارے دین کا یہ وصف جو شاید دست نے اپنا لیا. پھر جو بیعت کرنا ہے وہ کسی آدمی کو ووٹ دینا ہے، انڈورسمنٹ ہے کہ جی میں بالکل اس شخص کو بطور لیڈر اپنا رہنما سمجھتا ہوں. کیا ثبوت ہے کہ آپ اپنی اس تحریک میں سیاستدانوں کی طرح پیسے نہیں کمائیں گے؟ اس کا ثبوت سادہ سی بات ہے، جب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا، جب میرے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو مجھے بتا دیں کون سا طریقہ ہے پیسے کمانے کا، شاید میں وہ طریقہ آزمانے کی کوشش کروں. کہ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، فرض تو ہوتی ہے نا آپ کو، نہیں، کیوں پارٹی ہوگی؟ میں عزت ریسپیکٹ تو ہوگی. جی میاں صاحب دیکھیے، اس میں ہم ایسا نظام بنانے جا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ یونین کونسل کا ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس کا نوجوان، اللہ نے چاہا وہ بھی قابلیت صلاحیت کی وفاداری ثابت کر کے نہیں، کسی کی چاپلوسی یا خوشامد کر کے نہیں، اپنے بل پر جو اللہ نے اس میں ٹیلنٹ اور صلاحیت دیا ہے اس کے تحت وہ اپنے منصب تک پہنچتا چلا جائے گا. ہم ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر کسی پیرا شوٹر کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یعنی کوئی ایک ایسا، یہ ساری سیاسی باتیں ہیں، یہ عمل بھی ہوگا؟ عمل ہوگا. ہم تو جو آج کہہ رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے نا سر. نہیں ہوگا تو آپ اگلے سال 2 سال بعد یہی ویڈیوز دکھا کے کہیے گا کہ یار بہت بدبخت آدمی آپ جھوٹ بولا کرتے تھے. آپ پہ بہت سارے الزامات بھی لگے بتائیے. پروگرام کے جب آپ کیے، جی کتنے کروڑ کی رشوت لی یا کتنے کروڑ کی آفر؟ کبھی بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کوئی الزام آپ مجھے بتا دیں اسپیسیفکلی کس کیس میں لگا. کسی کو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے. ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی پیشکش ٹھکرائی، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی اور وہ ہمارے پروگرام میں آن ایئر ہوئی. یہ ابھی کل شف کی بات ہے. ہم نے جو پروگرام اس کے اگینسٹ کیا، درجنوں گواہان موجود ہیں. میرا یہ دوست ایک جو ہمارے کالج وہ کے ذاتی رنجش تھی؟ ہرگز نہیں. اس میں کروڑوں روپے کی پیشکش اس نے، اس کے مریدوں نے، پاکستان کے باہر جو اس کے فالوورز ہیں. لیکن اللہ کی مہربانی سے مجھے بتائیے، مجھے زندگی میں لالچ نہیں آتا کس پیسہ چیز دیکھ کی کے؟ کمی کیا ہے؟ الحمدللہ ہستی بستی فیملی ہے، صحت مند ہے سب لوگ، اللہ نے سب کو پروردگار نے تندرستی عطا کر رکھی ہے. اچھے گھر میں رہتا ہوں، بہترین گاڑی ہے جس کو چلا کر. کب آپ کے دل میں آیا کہ مجھے بھی تحریک بنانی چاہیے؟ یہ 4-5-6 برس سے چلتے تھے. آپ اور ہم سب ایوولوشن کے ایک پروسیس سے گزرے. مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو واقعی سیاسی جماعت ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، جس میں کوئی ایک آدمی جو ہے نا وہ سانپ بن کے خزانے کے اوپر بیٹھا نہ ہو کہ اب میں آگے 40 سال تک یا 50 سال تک جب تک میں زندہ ہوں میں اس کا مالک. آپ خوبصورت سوٹ پہنتے ہیں، جوتا بھی مہنگا، جو عام عوام ہے ان کے لیے کیا سہولیات؟ چلو جی 1 منٹ دکھا دیتے ہیں. یہ جوتا مہنگا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، آج سستا پہنا ہوا ہے. مینو پتا سی کہ میاں صاحب نے سوال کرنا ہے. میں یہی چپل پہنا ہوتا ہوں روزانہ کی ویڈیو. لوگوں کے لیے کیا کریں؟ تو نہیں، میں یہی تو میاں صاحب گزارش ہے. یہی جب ہم کہتے ہیں نا تم کیا کرو گے یا یہ کیا کرے گا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. میں یہ کر کے دکھاؤں گا، میں بدلوں گا، میں انقلاب لاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ میں کوئی ایسا وعدہ کر رہا ہوں. میں بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں کہ آج تک ہر کوئی آیا اس نے کہا جی میں نے وزیر اعظم بناؤ، میں انقلاب لاؤں گا، مجھے ووٹ دیں، میں تبدیلی لاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں نہیں، آپ میں سے وزیر اعظم بنے گا تو تبدیلی آئے گی. لوگوں میں سے جو سب سے قابل آدمی ہے وہ مین سیٹ تک آئے گا. غریب سب سے زیادہ ووٹ دیتا ہے. وہ سر جب تک لوگ خود نہیں کریں گے، مڈل کلاس آگے نہیں آئے گی.
عام آدمی کا رول نہیں ہوگا, عوام کا راج نہیں لگے گا, تب تک یہ پرابلم مہنگائی, غربت, بے روزگاری یہ سالو نہیں ہوں گے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ جو امیر زادے ہیں, یہ وڈیرے, یہ جاگیردار, یہ سرمایہ دار, یہ صنعت کار, یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب سمیت, نواز شریف صاحب سمیت, یہ سارے کوئی ایجوکیشن کالج کا پڑھا ہوا ہے, کسی کے باپ کی فیکٹریاں ہیں, کوئی وزیر اعظم کی اولاد ہے, یہ بدلے گی غریب کی حالت؟ آپ ہر بار ان امیر زادوں سے توقع, آپ ایک تحریک اناؤنس کر رہے ہیں, چلائیں گے, جس میں مڈل کلاس کے آگے آنے کے مین لیڈر آپ ہوں گے. نہیں, ابھی تو ایسے ہی ہے نا, تاثر ہے. سیکیورٹی گارڈ وغیرہ اور پروٹوکول, روڈ بلاک, کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. آپ تشریف لائے ہیں ہمارے دفتر میں, آپ نے یہاں جہاں موجود ہے کوئی ایک گارڈ دیکھا ہے آپ کی نظر سے گزرا کوئی گارڈ؟ میں یہی سامنے والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, روز بیٹھتا ہوں یہاں. یہ پروگرام کیے ہیں, ہاں, ڈر نہیں لگا؟ تو مجھے بتائیں, کیا میں ایک گارڈ افورڈ نہیں کر سکتا؟ کہ میں 2 گارڈ نہیں رکھ سکتا؟ کیا میں 4 رکھ سکتا رکھ سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے؟ نہیں, ٹھیک ہے نا, بس پروگرام اتنے سارے کیے ہیں, ہاں, پنگے بڑے سرے عام, خطرناک. تو کبھی ڈر لگا, ڈر آیا کہ یار کوئی ڈر لگتا حملہ نہ کرے؟ ڈر لگتے تو 4 گارڈز ہوتے باہر. نہیں لگا. ایک زمانے میں جب ہم کراچی میں تھے تو یس, تب چونکہ بچہ اسکول جاتا تھا, کراچی کے حالات بہت خراب تھے, تو وہ دین بھی یہ کہتا ہے آپ کو کہ اللہ پہ توکل کریں, لیکن پہلے اپنے اونٹ کو کھونٹی سے باندھیں. تو وہاں ضرور ہم تھوڑی سیکورٹی کا خیال رکھتے تھے, لیکن لاہور نسبتاً بہتر ہے, پرامن ہے, اور میری جان جاتی ہے. میں تو کراچی میں جب تک گارڈز کے ساتھ تھا, مجھے ایک عجیب حوندق والی فیل آتی تھی کہ یار آپ جس طرح آکوپائڈ ہیں ہر وقت. میں یہ چپل پہن کے اور ایک کالا سوٹ پہن کے گھومنے والا ایک آزاد من شاہ. کالے سوٹ کا کیا راز ہے؟ سر سستا پڑتا ہے. آپ کو دیکھیں نا, میں نے اب آپ کی طرح ماشاء اللہ سونی سی ویسٹ کوٹ اور پہننا ہو روز, تو روز تو ایک کپڑے نہیں پہنوں گا, مجھے ڈیلی چینج کرنے پڑیں گے, تو مہنگا کام ہے. اور خیر سستے مہنگے سے زیادہ سہولت بڑی ہے اس میں. وہ آپ 5-6 سوٹ سلوا لیں 4-6 مہینے بعد, ہر ایک ہی رنگ کے. یہ ایک ہی طرح کے ڈیزائن کرواتے ہیں یا مختلف؟ نہیں, ہلکا پھلکا سا, جب جس میں یہ دیکھیں نا جی, تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے آج نیا. ہاں جی, اپنے آپ کو بھی پتہ لگے کہ نیا ہے. ابھی اس میں یہ وائٹ سی وہ ہلکی سی ہوئی ہے, کسی کے کالر میں تھوڑا سا گرے لگا ہوا, ہلکا پھلکا چینج ہوتا ہے. اچھا, بلیک سوٹ آپ صرف سستا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, سستے سے زیادہ سہولت. وہ مزاج کی کپڑے ذرا اللہ کی مہربانی ہے, روزانہ ایک نیا سوٹ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ سہولت بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کو صبح اٹھ کے یہ نہیں سوچنا کہ یار کون سی ویسٹ کوٹ, کون سی شلوار قمیض پہننی ہے. آنکھیں بند کر کے کوئی بھی کالا سوٹ نکال لیں, پہن لگا لیں. تو یہ لیڈر کو تو ویسٹ کوٹ لازم ہوتی ہے. لیڈر ہوتے ہیں, لیڈر پہنتے ہوں گے جی. مہنگا مہنگا لگتا ہے. ہم تو صرف رمضان ٹرانسمیشن میں پہنتے ہیں, اور وہ بھی چونکہ چینل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سب سے زیادہ مار کب پڑی ماں باپ کے علاوہ؟ ماں باپ کے والدہ نے پروگرام میں والدہ نے بہت مارا ہوا ہے. میں پڑھائی نہ کرتا, وہ تختی ہوتی تھی نا میاں صاحب, میرے یہاں پہ ٹخنوں پہ ٹوٹی ہوئی ہیں تختیاں بڑی. خیر, کس نے مارا تھا؟ والدہ. وہ بڑا بچپن میں تو آپ والدہ سخت تھی. والدہ سخت, روز مار پڑتی تھی تقریباً ہر دوسرے دن تو پڑتی تھی. تو سرے عام میں سب سے زیادہ مار, سرے عام میں جو سب سے زیادہ مار ہے نا, وہ جناب مشکل کام ہے بتانا. بہت ماریں پڑی ہوئی ہیں. میرا خیال آئی بی والی ذرا انہوں نے ریجنل کو لے ایسے 4 گھنٹے بند کر دیا. دل میں آیا کہ یار آج کے بعد نان نیور سر, سوال ہی پیدا زندگی میں ہمیشہ کتنے دیر تک دردیں ہوتی رہی؟ وہ تو رہی نا بہت, ابھی بھی کبھی کبھار ہوتی ہے. کان کا پردہ پھٹ گیا تھا, یہ شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا, پسلی ٹوٹ گئی تھی, یہاں پر 8-10 ٹانکے آئے تھے. تو آپ کو پتا نہیں کہ سیاستدانوں کو بھی بہت مار پڑتی ہے؟ سر میں اول تو میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن دیکھیں کوئی اگر یہ کہے نا کہ میں صرف اس وجہ سے خود کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتا یا لیڈ نہیں کر رہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں جیل جاؤں, تو وہ تو نے سریام میں کر کے دکھا دیا. مقدمے بھی بڑے, جیل میں بھی بڑی. جیل کتنی بار گئے ہیں؟ جیل میں 1 بار. کیسا رہا جیل میں آپ کا ایکسپیرینس؟ میرا ایکسپیرینس تو ٹھیک. وہاں لوگوں نے آپ کو پہچان لیا؟ نہیں, ہم نے جیل سے مراد دی کہ ہماری ٹیم کے ممبر جیل گئے, میں نے 2-3 دن حوالات میں گزارے. وہ پولیس والوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ بڑے بدبخت تھے. وہ ہوا یہ کہ ہم سندھ اسمبلی میں وہ جو پسٹل لے کے گئے تھے, اس کیس میں انہوں نے اندر کر دیا. تو رات میں بحث, شام نے تو بڑے پیار محبت سے ملتے تھے, اقرار بھائی, لیکن وہ جو پنکھا لگا ہوا تھا نا حوالات میں, وہ اٹھا لیا انہوں نے. گرمی سخت تھی. اچھا خیر, وہ ہو گیا. رات میں انہوں نے کیا کیا کہ لا کے نا سارے شہر کے جو چرسی ہوتے ہیں وہ حوالات میں بھر دیے. میاں صاحب وہ حوالات کیا ہوگا, یہ اتنا علاقہ ہوگا جتنے میں یہاں پر میں چھوٹا سا کپڑا. انہوں نے اس کو 50 کے قریب جو ہے نا, جن کو پیپیں پڑی ہوئی تھیں, جن میں زخم تھے, جن کو خون بہ رہا تھا, جو بیچارے کب سے یہ مینٹلی ٹارچر تھا. ظاہر ہے. اب آپ ان کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ آپ نے کیا کر لیا, ہم نے سارے چرسی لا کے.
انہوں نے 2 گاڑیاں بھر بھر کے چرسیوں کی لا کے ہمارے حوالات میں، اور ہم جو ہے نا وہ یہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کر سکتے تھا ہی بڑا چھوٹا سا. اب انہوں نے واش روم بھی جانا ہے، واش روم بھی سامنے تھا. وہ ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہونا جی تو وہ تھوڑی دیر میں ہمیں وہ جو اسمیل تھی، جو بو تھی، اس سے ہم مانوس ہو گئے، امیون ہو گئے. اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہم نے شغل لگایا، جو انہوں نے اپنی سٹوری سنائی، اور ایک جرنلسٹ کو کس کس کی یاد آتی تھی جب حوالات میں 3 دن گزرے؟ کسی کی نہیں سوائے فیض احمد فیض کے. گھر والوں کی، فیملی کی، نہیں، وہ صاحبزادے کوئی کی؟ پرواہ نہیں. وہ تو صاحب زادے باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اقرار رسول زندہ باد، تو بیٹا پراؤڈ تھا الحمدللہ. تو وہ بڑا اچھا وقت تھا. آصف علی زرداری صاحب جیل کاٹی، یاد ہے کیا کیا سزائیں ہوئی، کیا کیا ٹارچر ہوا؟ بہت ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، بہت کچھ جانتے ہیں. تو آپ تیار ہیں؟ سر میں تیار ہوں. میں نے دیکھیں، میں زندگی میں کبھی کسی چیز سے گھبرایا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عطا اور بڑی مہربانی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ ان سے، ان لیڈروں سے، ان کی پارٹیوں سے ہماری تحریک کو اور میرے کردار کو مختلف رکھیں. میں ہمیشہ یہ جو ہمارے ممبرس بن رہے ہیں، جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے کہتا ہوں یاد رکھیں، جہاں کہیں گولی چل رہی ہوگی، جہاں کہیں جیل ہوگی، جہاں کہیں مقدمہ ہوگا، رب کعبہ کی قسم سب سے آگے کھڑا ہوں. اور جہاں آسانی ہوگی، اقتدار ہوگا، اقتدار کے ایوان، تو آپ پکڑے گئے پھر تحریک چلتی رہے گی؟ چلتی رہے. یہی سسٹم بنانا ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب کی زندگی کے 2 کام ہیں. ایک انہوں نے سوشل شوکت خانم اسپتال بنایا، اور ایک انہوں نے پارٹی بنائی. آج ان کے بغیر شوکت خانم چل رہا ہے؟ کوئی کام نہیں رکا شوکت خانم کا، کیونکہ انہوں نے ایسا ادارہ بنا دیا کہ جس میں ایک سسٹم ہے جو آٹو پہ لگا. یہاں پہ 11 2 کی بھی تعریف کریں گے. جی وہ بھی تو مطلب آپ حکومتیں بھی بدلتی رہی، لیکن پرویز الہی صاحب نے بنایا، سلوٹ ہے اس بات پہ. انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. رنگ روڈ، وارڈنز، ایمرجنسیز کو بہتر کیا، پھر ریسکیو 1122، ہائی وے پیٹرولنگ، اچھا کام. جس آدمی نے اچھا، مگر وہ ان کے بعد نہ شہباز شریف صاحب رول بیک کر سکے 1122 کو، نہ مریم صاحبہ، نہ بیچ میں کتنی حکومتیں آئیں، نہ مزدار صاحب. ورنہ تو پاکستان میں تحریک یا پارٹی چلانے کے لیے لیڈر کو، کارکن کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ محنت اور دیانت. مجھے یقین ہے. اور تھوڑے تھوڑے تعلقات بھی ٹھیک رکھنے چاہیے سب کے ساتھ. کن سے؟ سب کے ساتھ بھائی لوگوں سے. اچھا ایک عرض کروں میں آپ کی، مجھے اس بات پہ بڑا یقین ہے میرے ساتھ کہ یہ لوگ، یہ زمانہ، یہ ملک، یہ قوم، یہ ادارے آپ کے ساتھ ضرور کوئی 2 نمبری کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پوری نیک نیتی سے رائٹ ڈائریکشن میں پوری جان ماریں اور پوری ایفرٹ کریں، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے سے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ یار میں نے محنت بھی پوری کی تھی، میری نیت بھی ٹھیک تھی، یار یہ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے عدل پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اللہ اتنا عادل و منصف ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ نیت ٹھیک رکھیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا نتیجہ نہ ملے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ سر عام میں آپ کی کامیابی کا راز کیا؟ تو یہی بات خدا جانتا ہے، محنت اور نیک نیت اللہ کی ذات پر. میں نے کتنے گھنٹے کام کیا؟ میں نے حضور 22 گھنٹے کام کیا. میں نے رات، آندھی، طوفان، آپ جانتے ہیں سریام کا جو پیچھے وائس اوور ہوتی تھی، وہ لکھنے میں مجھے 4 راتیں لگتی تھی. ایک ایک لفظ کہ یہ کیا بولنا چاہیے، اس سے اچھا لگے گا لوگوں کو، یہ چیز نہیں کہنی چاہیے، وہ لکھنا. پھر رات بھر آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خود ایڈیٹنگ کرواتا تھا. سیاست میں، تحریک میں، پارٹی میں جب بھی کوئی چلتا ہے سٹارٹ پہ تو وہ 1 2 3 ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا پہلے ہی دن یہاں پہ اسی آفس میں رش تھا. جرنلسٹ صاحبان نے، دوستوں نے بہت سپورٹ کیا. کیا وجہ ہے؟ مطلب کون سا آپ میں ایسا فن ہے کہ ہر بندہ آپ کو اللہ جانتا ہے. ایک تو یہ کہ لائک آپ میں مثال اپنی دیتا ہوں. ہم جب ملتے ہیں بڑی محبت سے، احترام سے، اور سبھی کے ساتھ ایسا پیار کا احترام کا تعلق ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یس، وہ جو 15 سال سریام کے ہیں ان کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن تو ہے. لوگ تھوڑا سا پیار بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کریں، مگر لوگ آپ سے عشق بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. آپ کے بڑے بڑے فینس بھی دیکھی، خواتین میں بھی بہت دعائیں دیتی ہیں، لڑکوں میں بھی، اور ساتھ ابھی لوگ ماؤں میں بھی. کرتے ہیں. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں ایز اے اینکر. اللہ، جو آپ کو دیکھنے والے ہیں، آپ کے بعد آپ کو دیکھ کے بھی یہی کہتے ہیں لوگ. یعنی آپ کے بعد بھی مجھے لوگ خوبصورت جب فینز آپ کے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ہی کہیں گے. تو خوبصورتی کا راز بھی آج ان کو بتا. اللہ نہ کرے، یہ تو میں نے آج تک نہیں سنا خوبصورتی والا. آپ کا حسن نظر ہے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں خوبصورت اینکر. اچھا چلے، ان کی مہربانی ہے. کیا ہے راز ویسے کوئی اپنے نہیں، آپ کو پتہ نہیں سنبھالا ہوا آپ کہہ ہے؟ رہے ہیں.
لیکن میرے خیال ہے کہ جو بھی ہے، میں ابھی بھی بات کر رہا تھا کہ رات اچھی نیند سوتے ہیں، 15-20 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے، بستر پر جاتے ہی نیند آ جاتی ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں کر رہے کہ جو آپ کے خیالات یا آپ کے نظریے یا آپ کی فکر سے متصادم ہو. کوئی ایسا دن جس دن 1 2 3 دنوں کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن میں رہے ہو زندگی میں؟ آتی ہیں پریشانی، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اب مجھے آخری بار یاد نہیں، میں نے لڑنا سیکھ لیا ہے، مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ کب میں آخری بار پریشان، بڑے بڑے پرابلمز آئے ہیں، بہت ساری فائنینشیل چیزیں بہت ساری عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. اٹس سیلف یہ کرٹیسزم جتنا سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے، ظاہر آج سے 30-40-50 سال پرانی جماعتیں ہیں، ان کا ایک پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، وہ حملہ کرتے ہیں، جتھے پورے حملہ آور ہوتے ہیں آپ کے اوپر، لیکن کوئی بات نہیں. اگین وہی بات کہ ہم تو اپنے آقا و مولا کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑا کرٹیسزم برداشت کیا، ان کی سنت بھی یہی ہے، ان کا درس، ان کا سبق بھی یہی ہے کہ بس بھائی لگے رہیں، جس بات کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ دیانتداری سے کرتے رہیں، محنت پوری کریں اور گھبرائیں نہیں بس پھر اس سے کے بعد لوگ کیا الزام لگاتے ہیں. شادیوں میں بھی آپ نے چھکا مارا؟ نہیں، غلط خبر نہ پہنچائیں، چھکے کا میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ مطلب 1 2 3 یہاں پہ دوسری کرنا بڑا مشکل ہے. یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا؟ نہیں، یہ سارے فیصلے بڑے آسانی سے ہوئے اور یہ بڑے نیچرل اور آرگینک اور فطری طریقے سے ہوئے. کوئی پلان نہیں کیا کہ اچھا میں دوسرا بیاہ کرنا ہے تو لبنا ہے تو جو لوگ زندگی میں ایسے لگے کہ یار ان کے ساتھ اچھی زندگی گزر سکتی ہے. دوسری شادی پہ پچھتاوا ہوتا ہے مجھے لوگوں کو، اچھا لوگوں، تیسری پہ پھر چوتھی پہ زیادہ تر یہ دیکھا ہے اعتراضات بہت ہوتے ہیں. جی آپ کو بھی کوئی پچھتاوا؟ اللہ کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں نا، یہ سب مجھ سے پوچھے نا، یہ جو 40-41 سال ہو گئے ہیں، 42 سال کے ہونے والے ہیں، اس عمر میں کوئی ایک چیز جو میں تبدیل کرنا چاہوں، کوئی ایک چیز نہیں. میں اپنی زندگی کے ہر فیصلے سے، میں اپنی زندگی کے ہر عمل سے، میں اپنی زندگی کی کہی ہوئی ہر بات سے اتنا مطمئن ہوں الحمدللہ. تو یہ شادیوں کے سارے فیصلے پہلے اللہ نے میرے حق میں بھابی اچھے ہیں کیے. اینی صاحبہ، جی ہاں. دوسری ہیں فرا اقرار صاحبہ. تو پہلی نے اعتراض نہیں کیا تھا؟ ہرگز نہیں، وہ بلکہ میرے ساتھ فون پہ تھی جب دوسرا نکاح ہو رہا تھا. کیسے ہو سکتا ہے خاتون ہو اور اعتراض نہ کرے؟ یہ ہو گیا بس. یہ اب ماشاءاللہ 3 ہیں. جی الحمدللہ. کیسے مینج کرتے ہیں؟ میں آپ دعوت دیتا ہوں کس دن آپ گھر تشریف لائیے، آپ کو تینوں بیگمات کے ہاتھ کے کھانا آنے والی افطاری پہ نہیں اینی ٹائم کبھی بھی انشاءاللہ. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں پہلا دوسرا تیسرا والا تو معاملہ یہ نہیں ہے. کس کی تربیت ہے؟ کون اس طرح مینج کرتا میرا یہ ہے؟ خیال ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے نا وہ قرۃ العین کو جاتا ہے کہ وہ اتنی اکوموڈیٹیو رہیں. انہوں نے اس طرح بھی عروسہ اور قرۃ العین تو ساتھ ہی رہتی ہیں اور بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح عروسہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. پھر فرح کے ساتھ بھی کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں، کبھی کوئی مقابلہ نہیں. نہ فرح نے شادی کرتے ہیں اس کو لیکچر بھی دیتے ہیں کہ ایسے ایسے زندگی گزاریں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو تینوں شادیوں کے اچھے فیصلے ہیں نا، ان میں میرا 0 رول ہے. میں تو بڑا لاپرواہ اور عجیب قسم کا. کیا مشورہ دیں گے اپنے چاہنے والوں کو شادیوں کے بارے میں؟ نہ دوسری تیسری شادی کبھی بھی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ ہاں دیکھیں نا، یہ مزیدار بات ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بات کہ کسی کا منہ لال ہو نا، مطلب آپ پچھتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسی جو اللہ نے جو عورتیں میری زندگی میں آئیں، جتنی بھلی عورتیں وہ ہیں، جتنا صبر ہے ان کے اندر، یہ کریڈٹ آپ 1 کروڑ بیویوں کو دے رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں میں تو بڑا نالائق آدمی ہوں. وہ تو سارا کریڈٹ ہی ان تینوں عورتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی سکون میں رکھی ہوئی ہے اور میری زندگی بھی سکون میں رکھی ہوئی ہے. ہر کسی کو ایسی عورتیں نصیب نہیں ہو سکتی. ہر ضروری نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں دوسری شادی کر کے برباد ہو جاتے ہیں. چوتھی کا موقع ملے تو نہیں، بہت بڑی چوتھی کر لی نا. اب یہ تحریک ہی ہے ہماری زندگی پارٹنر ہے. چوتھی شادی آپ نے کر لی ہے؟ ہاں جی، اس تحریک کے ساتھ کر لی. اب اس کو چلائیں گے، اس کو ایفرٹ کریں گے. کوئی لڑکی آ جائے آپ کے سامنے؟ نہیں، بس ہو گیا، بہت ہو گیا جی. اب تو یار آپ کو ترس آ جاتا ہے؟ نہیں، ترس ضروری تھوڑی ہے کہ ترس کے اور بڑے رستے ہیں کہ آپ نیکی بھی ہے آپ کے، ایسے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں. یہ میں نے کوئی نیکی سمجھ کی دوسری تیسری شادی. یہ تو اس لیے کہ وہ ایسے اچھی عورتیں تھیں، ایسی اچھی لڑکیاں تھیں کہ مجھے لگا کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزر سکتی ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ مجھے لگا کہ ان کو میری ضرورت ہے تو میں. نہیں، فرح صاحبہ کے حوالے سے کبھی بھی نہیں. مجھے میری ضرورت کس کو ہو سکتی ہے؟ میں کون ہوں؟ کبھی نہیں کہا. ابھی کس طرح پھر معاملہ چلتے ہیں؟ کتنے دن کدھر رہتے ہیں، کتنے دن؟ یہی تو نہیں ہوتا. تو آپ اس چکر میں کاؤنٹنگ میں پڑ جاتے ہیں نا، کیلکولیشن میں،
پھر مسئلے ہوتے ہیں کہ 2 دن ادھر رہے تو میرے یہاں 3 دن کیوں نہیں, تو آپ نے یہ اتنا کھانا وہاں کھایا تو یہاں پہ کیوں نہیں. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں بہت نیچرل اور آرگینک طریقے سے. یعنی ابھی فرا مہینہ بھر رمضان میں میرے پاس کراچی میں تھی. کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی اپنا ان کا جم یہ بھی مشاورت کرتے ہیں, آپس میں کر لیتے ہیں. مجھے میرا یہ آپ کہہ دیتے ہیں کس نے جانا, میری ایسے ہی ہے. یعنی جس طرح فرا تھی وہاں پہ, اگر عروفہ یعنی آنا چاہتی ہیں 10 دن کے لیے 15, پچھلی بار ایسا ہی ہوا تھا, وہ آتے ہیں, یہ سارے مل کے ساتھ کھانا وانے کھاتے ہیں, افطاریاں سحریاں کرتے ہیں. اپنے کارکن کو کیا کہیں گے, ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جی پہلی بات تو میں کبھی نہیں سمجھتا کہ کوئی کارکن ہے میرا. اس تحریک کے کارکن ہیں اور ہم سب اس کے کارکن ہیں. میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایک بھائی, ایک بڑے بھائی کے طور پر جو ایک پیار, عزت, احترام ہم سب کے درمیان ہونا چاہیے ہوتا ہے, وہ ان سب سے بس میں بار بار ہی کروں گا ایک بات یہ کہ ڈٹے رہیں. یاد رکھیں یہ سارا کرٹیسزم, اس طرح کے سارے الزامات, یہ سارے ان افراد اور ان تحریکوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا جو ماضی میں آئیں اور اللہ نے جن کو عزت دی. شروع میں سب پر لوگوں نے تنقید دی, شروع میں سب کو لوگوں نے گالیاں دی, شروع میں سب پہ لوگوں نے الزامات لگائے. صرف جو ثابت قدم رہے ان کو تاریخ نے بھی عزت دی اور اللہ کی ذات نے بھی عزت دی. تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ ثابت قدم رہیں, ڈٹے رہیں, اس بات پر یقین اور ایمان رکھیں کہ شخصیت پرستی اور موروثیت کے خلاف جو ایک جمہوری عوامی ملکیت میں جو ایک سیاسی جماعت بنانے کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں. عوام راج پارٹی نام کس نے رکھا؟ عوام راج تحریک. عوام راج تحریک, ہاں جی, عوام راج تحریک. جو ہمارے جو بھی دوست احباب تھے ان سب سے مشاورت سے فیصلہ کیا. ہاں, جس دن انشاءاللہ یہ تحریک ایک پارٹی میں کنورٹ ہوگی, اس کا نام جو الیکٹڈ عہدے دار ہوں گے وہ رکھیں گے. وہ پارٹی پہلے دن ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان, جیسے ہوتا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کا منشور دینا بھی میرا کام نہیں ہے. وہ لوگ جو الیکٹڈ عہدے دار ہوں وہ مل کر طے کریں کہ پارٹی کا منشور. آپ کی خواہش کیا ہے؟ آخری تو نہیں کہوں گا, اللہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ سب سے بڑی. میری اولاد سے زیادہ, میری فیملی سے زیادہ, میری اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات گواہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں یہ ملک ٹھیک ہو جائے, اس ملک کی آئندہ نسلیں, اس کے آنے والے آپ کے اور میرے بچے, ہمارے پوتے پوتیاں, ہمارے بیٹے. آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اپنے حصے کی شمع تو جلا کے جائیں گے. آپ کا میرا کام ٹھیک کرنا نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ کا میرا کام صرف یہ ہے کہ خلوص نیت سے پوری ایفرٹ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ پروردگار تو جانتا ہے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا. بس اقرار الحسن صاحب کی 4 خوبیاں اور 4 خامیاں بتائیں. خامیاں یہ ہیں, خوبیاں کیا ہوں گی مجھ میں؟ خامیاں جتنی مرضی پوچھ لیں. کہیں کسی سے سنا ہوگا نا کہ یہ آپ کی خوبی ہے. خامی شاید کنسسٹنسی میری زندگی میں اس طرح سے نہیں رہی جو کسی بھی ایک چیز کا تسلسل. خوبی شاید کبھی کبھار جذباتی ہو جاتا ہوں زیادہ. تیسری خامی بے شمار ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں کہ کون سی والی بتائیں کون سی والی نہ بتائیں. خوبیاں بتا دیں. خوبیاں نہیں, خوبیاں اپنی خوبیاں کون گنواتا ہے؟ کسی نے تو کہا کہ یار یہ خوبی ہے. لوگ تو سارا کچھ ہی کہتے ہیں, آپ نے بھی مہربانی فرمائی تھوڑی دیر پہلے, لیکن خوبی تو کیا ہی خوبی ہوگی. بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ بس کوشش کرتا ہوں کہ دیانتداری سے اور محنت سے کام کروں, اور تحریک میں بھی ہم یہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا اقرار صاحب, جواد احمد صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور وہ تو بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. ہاں مطلب ظاہر اگر مجھ سے ایسے, میں کون ہوتا ہوں کسی کو بتانے والا, لیکن ظاہر جذبات پہ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے, جو کبھی کبھی میں بھی ہر آدمی کر جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک کے پاس اس ملک میں یہ آئینی اور قانونی حق ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جماعت بنائے, اپنی بات کرے, اپنا نظریہ پیش کرے لوگوں کے سامنے, لوگ فیصلہ کریں. کون بنائے؟ ہر ایک بنا لے بھائی. یہی تو آئین آپ کو اور مجھے سب کو, آپ چاہیں آپ کے پاس یہ آئینی اور قانونی حق ہے, لیکن وہ پارٹی تب ہوگی جب آپ 2000 لوگوں کے ساتھ, ان کے NICs کے ساتھ یا سگنیچرز کے ساتھ الیکشن کمیشن میں رجسٹر کریں گے. تو جو یہ کر سکتا ہے وہ ضرور پارٹی بنائے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس بنیاد پر کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے, یا کوئی ایک اور اپنا نظریہ لے کر آ رہا ہے, یا کوئی اپنا بیانیہ پیش کر رہا ہے, اس بنیاد پر کسی کو یہ مت کہیں کہ کوئی لے کر آیا ہے, کیونکہ آپ کا والا بھی تو آیا تھا نا جسے آپ فالو کرتے ہیں. تو یہ الزام بس مت لگائیے لوگوں کے اوپر. لوگوں کی بات سنیں, جس کا نظریہ ٹھیک لگے اس پہ لبیک کہیں, جس کا نظریہ ٹھیک نہ لگے اس پہ کرٹیسائز کریں. پاکستان کے عوام کو کیا پیغام دیں؟ پاکستان کے لوگوں سے یہی درخواست ہے, شخصیت پرستی سے. اس ملک کو 78 سال میں شخصیت پرستی نے کچھ نہیں دیا. ہم نے بھٹو کی لڑائی لڑی, ہم نے نواز شریف کی لڑائی لڑی, ہم نے بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی, آج ہم عمران خان کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, کخ نہیں نکل. جب کہیں پہ آپ نے عمران خان صاحب پہ
انتہا سے زیادہ تنقید کی اور کہیں پہ آپ نے ان کی تعریف بھی بہت کی. یہ دورہ معیار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہی تو وہ بیلنس ہے کہ جس کو ہر شخص کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. مثلا میں یہ نہ کہوں کہ چونکہ میاں صاحب جو ہے نا میرے مہربان ہیں تو یہ ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ ہو کہ جی میاں صاحب نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں ان کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی. ہر انسان مجموعہ ہے، مرکب ہے اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی. ایک دیانتدار آدمی کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کی اچھائیاں بھی بیان کرے، اسی طاقت سے، اسی شد و مت سے بیان کرے، اور اس کی خامیاں بھی بیان کرے. ہم جب سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان میرا لیڈر ہے تو ہمیں پھر نواز شریف میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، زرداری صاحب میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. اگر ہم کہیں جی نواز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں پھر ہمیں عمران خان صاحب میں کوئی شوق کیا کیا؟ شوق کتاب پڑھنا. آج کل بڑی ہسٹورک اور پولیٹیکل ڈاکیومنٹریز دیکھنے کا اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مل جائے تو اس میں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا لطف آتا ہے. اور اب ذرا تھوڑا ابھی کچھ دن پہلے جم شروع کیا تو اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ، وہ بھی بڑا اچھا ہے. مجھے لگتا ہے ورزش، واک، آپ کو اپنا صحت کا خیال رکھنا، بلکہ ہم اس تحریک میں انشاءاللہ جو معیار ہے نا میرٹ کا، اس کے اندر یہ فزیکلی اور مینٹلی جو جم بھی بنائیں گے. جم نہیں، مطلب اس کے اندر آپ کی کوئی ڈیلی کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ضرور ہو کہ جس سے آپ کا جسم اور آپ کا ذہن توانا رہے. ہابیز کیا کیا؟ کتاب پڑھنا اور یہی کرکٹ کھیلنا. اب کہاں جی کرکٹ، اب تو کہاں وقت ملتا ہے. اب تو ہابی ٹویٹر ہے، فیس بک ہے. چھوٹے ہوتے کیا کیا گیمیں کھیلی؟ ہاں جی، چھوٹے ہوئے سب کچھ ہی کھیلا. اب تھوڑے سے کینچے بھی کھیلے ہیں، گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی وہ باندر قلعہ بھی کھیلا ہوگا میرا خیال ہے. اس میں تو بڑی مار پڑی ہوگی. اب مجھے یاد نہیں، مجھے ہلکا ہلکا یاد پڑتا ہے لاہور کی گلیوں میں جب پرانا یہ کریم پارک اور یہ ہوتا تھا. پھر اور کیا کیا کھیلا ہوا ہے، وہ جو اسٹاپو ہوتا ہے وہ بھی کبھی جو گھر کی کزنیں وزنیں بہنیں ان کے ساتھ وہ اکثر بچے بھی کھیلتے ہیں وہ کھیلا ہوا ہے. کرکٹ سب اپنی لائف میں آج تک کوئی ایسا کام جس پہ آپ کو پچھتاوا ہوا، دکھ ہوا ہو، اللہ کی شرمندگی ہوئی ہو؟ الحمدللہ بس کبھی کچھ غلطیاں ضرور ہوئیں، اور وہ بھی پچھتاوا نہیں کہہ سکتے ان کو، میں نے اس کا اظہار کیا. پچھتاوا تب ہوتا ہے جب آپ نے دانستاً کوئی چیز کی ہو اور وہ ٹھیک آپ نے اپنی نیک نیتی سے کام کیا، جو جس کے لیے وہ کام کیا ہے، جس کے لیے وہ بات کی، وہ اس معیار پر پورا نہیں اترا تو آپ ظاہر پہ ایک اظہار افسوس ہوتا ہے، لیکن پچھتاوا نہیں. اقرار حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے بھی اقرار حسن صاحب کی باتیں سنی، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے